وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے مدینہ میں اسلام کے پہلے سفیر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب پہلی بیعت عقبہ ہوئی تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو سکھائیں۔ ان کو مقری کہا جاتا تھا، یعنی سکھانے والے۔ عقبہ جو ہے، عقبہ تینوں پر زبر ہے۔ پہاڑ کی گھاٹی یعنی تنگ پہاڑی کے گزرگاہ کو کہا جاتا ہے۔ مکہ سے منا آتے جاتے منا کے مغربی کنارے پر ایک تنگ پہاڑی کے راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہی گزرگاہ عقبہ کے نام سے مشہور ہے۔ ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو جس ایک جمرہ کو کنکری ماری جاتی ہے اسی گزرگاہ کے سرے پر واقع ہے، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ جب بیعت پوری ہو گئی، کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، بیعت پوری ہو گئی اور حج بھی ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ بازار میں جاتے، حج کے موسم پہ جاتے، لوگوں کو تبلیغ کرتے۔ تو مدینہ کے کچھ لوگ، یثرب کے کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین سکھانے کے لیے مدینہ کے اندر، یثرب کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ یہ پہلے مبلغ اسلام ہیں، پہلے اسلام کے سفیر ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا سفیر بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلام کی تعلیمات بتائے، اسلام سکھائے، کتاب و سنت کی باتیں سمجھائے۔ اب تک لوگ شرک کرتے چلے آ رہے تھے، اس سے لوگوں کو روکے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچے تو اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رہے۔ پھر دونوں نے مل کر یثرب کے اندر، مدینہ کے اندر جوش و خروش کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ اور پوری طاقت کے ساتھ، تن من دھن کے ساتھ اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم، استاد، مقری، سکھانے والا کہا جاتا تھا۔ تبلیغ کے سلسلے میں ان کا ایک شاندار واقعہ یہ ہے کہ ایک روز اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ہمراہ لے کر بنی عبد الاشل اور بنی ظفر کے محلے میں چلے گئے، تشریف لے گئے۔ الرحیق المختوم شیخ صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سے میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، صفحہ نمبر 207 پر ہے کہ جب گئے تو بنی ظفر کے ایک باغ میں یہ دونوں آدمی بیٹھے، اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنی عبد الاشل کے دونوں سردار یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا کہا جائے، جب یہ دنیا سے گزرے ہیں تو ان کو کتنا بڑا مقام ملا۔ ان کی موت کے وقت رحمان کا عرش ہل گیا۔ یہ سرداروں میں سے تھے۔ اور اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کی لاٹھی جو ہے اس کے اندر ٹارچ آ گیا اور اندھیرے سے وہ آرام سے اس لاٹھی کے ذریعے اس کی روشنی میں آگے نکل گئے اور جہاں جانا تھا وہ چلے گئے۔ اس کی لاٹھی کے اندر ہی لائٹ آ گیا، ٹارچ آ گیا۔ یہی ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس وقت وہ دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ دونوں شرک پر تھے۔ لیکن جب خبر ہوئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ذرا آ جاؤ، ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، ہمارے محلے میں آنے سے منع کرو۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے میں تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود کرتا۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ جائیے اور آپ سمجھائیے اسد بن زرارہ کو اور مصعب بن عمیر کو۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، لاٹھی لی، ان دونوں کے پاس پہنچے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آتے دیکھ کر مصعب بن عمیر سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار ہے جو تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، برا بھلا کہنے لگے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ یعنی ہمارے پاس آئے ہو، ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنانے آئے ہو۔ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ تھلگ ہی رہو۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر بات پسند آئے تو قبول کر لیں اور پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تو بالکل سچی بات ہے۔ اس کے بعد اپنی لاٹھی جو لے کر آئے تھے وہ گاڑ دیے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی۔ اس کے بعد کیا ہوا
اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے ہی سے پتہ چل گیا کہ اب یہ دل دینے آئے ہیں، کہاں منع کرنے آئے تھے، لیکن قرآن سننے کے بعد اب دل دے دیے، اسلام کے اندر آ گئے الحمدللہ۔ انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا ارے یہ تو بہت عمدہ کلام ہے، بہت بہترین چیز ہے، اب اس دین میں داخل ہونا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ غسل کر لیجئے، کپڑے بدل لیجئے، پھر کلمہ پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر انہوں نے ایسا ہی کیا، غسل کیا، کپڑے پہنے اور کلمہ پڑھ لیا الحمدللہ۔ آئے تھے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کے لیے، پھر اسی طریقے سے اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مسلمان ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے جو قوم کا سردار ہے اور اس کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں۔ ان کا اشارہ تھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ اس کے بعد اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ شخص تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا، یعنی گئے تھے ان کو ڈانٹنے کے لیے، پھٹکارنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے، مارنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن یہ چہرہ تو بدلا بدلا سا لگتا ہے۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے پاس آئے، کھڑے ہوئے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے دریافت کیا تمہیں کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں نے ان دونوں سے بات کی ہے تو وہ مجھے کچھ حرج نظر نہیں آتا، اللہ کی قسم، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ بنو حارثہ کے لوگ اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ یہ جانتے ہیں کہ اسد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، لہٰذا وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا عہد توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھڑک گئے اور اپنا نیزہ لیا اور سیدھے وہاں پہنچے، دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو باتیں سنی ہیں وہ باتیں ان تک پہنچا دی ہے۔ پھر اس کے بعد اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے بولے اللہ کی قسم اے ابو امامہ اگر میرے اور تیرے درمیان رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے، ہمارے محلے میں آ کر تم ایسی حرکتیں کر رہے ہو، صحیح نہیں ہے، ہمیں یہ گوارا نہیں۔ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے ہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ یہ میرے خالہ زاد ہیں، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم کے سردار ہیں، ان کے پیچھے ایک بڑی قوم ہے، اس لیے وہ آ رہے ہیں، ذرا حق کی بات ان کے ساتھ کیجیے گا۔ حضرت سعد سے کہا کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور میری بات سنیں، اگر میری بات آپ کو پسند آئے تو قبول کر لیں، نہ پسند آئے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا، قرآن کی تلاوت کی۔ اب کیا ہے، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ اسلام ان کے دل میں گھر کر گیا ہے، اب وہ کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ زبان کھولی، فرمایا اچھا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ انہوں نے کہا آپ غسل کر لیں، کپڑا پاک کر لیں، پھر اس کے بعد کلمہ پڑھ لیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد اپنے قوم کی محفل میں تشریف لے آئے، لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ارے جو سعد چہرہ لے کر گئے تھے یہ دوسرا چہرہ ہے، بدلا ہوا چہرہ لے کر آئے ہیں، لگ رہا یہ بھی بدل گئے۔ اس کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس میں لوگوں سے کہا اے بنی عبد الاشحل، تم لوگ میرے بارے میں کیا گمان رکھتے ہو، کیا سمجھتے ہو میرے بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، آپ تو بڑے سمجھدار ہیں، عقل مند ہیں اور ہمارے سب سے بابرکت ہیں آپ۔ اچھا تو سنو، اب تمہارے مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر پر رہے، الحمدللہ اب تو پورا قبیلہ ہی اسلام قبول کر لیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھر نہ بچا جس میں ان کی تبلیغ سے ایک آدمی بھی مسلمان نہ ہوا ہو۔ الحمدللہ انہوں نے بڑی محنت کی، تو یہ اسلام کے پہلے مبلغ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہانی ہے کہ دن رات انہوں نے محنت کی تبلیغ کی۔ اس لیے میرے بھائیو، دعوت و تبلیغ کا مرحلہ کافی اہم ہے، دن رات محنت کرنی ہے، پیار سے لوگوں کو سمجھانا ہے، جو سردار ہیں ان سے ویسی ہی بات کرنی ہے، بڑے سے کیسے بات کرنی، چھوٹے سے کیسے بات کرنی، یہ واقعات ہمارے اور آپ کی تسلی کے لیے ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ یہ واقعات پڑھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے۔ یہی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بڑے مالدار تھے، جس گلی سے گزرتے پوری گلی میں خوشبو ہی خوشبو، لیکن جب اسلام قبول کیے تو عدم سادگی میں آ گئے، اور جب احد کے میدان میں شہید ہوئے تو پورا کفن بھی بیچارے کو نصیب نہیں ہوا۔ سر کو ڈھانپا جا رہا ہے تو پاؤں کھل جا رہا، پاؤں کو ڈھانپا جا رہا تو سر کھل جا رہا ہے، بالآخر کیا ہوا، سر کو ڈھانپ دیا گیا اور پاؤں کی طرف اذخر گھاس وہ رکھ دی گئی۔ تو یہ ہے مصعب بن عمیر، پہلے اسلام کے مبلغ، پہلے اسلام کے سفیر مدینہ کے اندر، جن کی تبلیغ سے مدینہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ ناظرین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان واقعات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان واقعات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين